بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین و سامعین کرام، آج ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے رسالے کی سابقہ حدیث کے دو راویوں کے متعلق کچھ احوال، کچھ تاریخی احوال پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے متعلق میں نے اپنے سابقہ درس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ تاریخی پس منظر اور پہلو ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ دو راویوں کا ذکر کیا تھا، ایک کا نام ابن ابی لیلہ جس کا نام محمد بن عبد الرحمن ہے، اور دوسرا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ۔ ہم باب نمبر 4 کی حدیث نمبر 14 پڑھ رہے تھے، جس کی سند میں یہ دو راوی آئے تھے۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کروں، صفحہ نمبر 28 پہ یہ حدیث تھی جو ہم نے آخری مرتبہ پڑھی تھی۔ متوسط درجے کی حدیث تھی، سند آپ جانتے ہی ہیں۔ اس سند میں یہاں پہ آپ دیکھیں، اخبرنا ابن ابی لیلہ عن الحکم والمنہال عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ قال علی علی وکان یسیر مہو الی آخر الحدیث۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے تھے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، طبقہ اولا کے تابعین میں۔ تابعین کے بھی طبقات ہیں، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، غالباً خامسہ تک جاتے ہیں۔ رابعہ تک تو چوتھے طبقے تک تو جاتے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ طبقہ اولا پہلے طبقے کے کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور ایک ان کے بیٹے ہیں ابن ابی لیلہ، جن کا نام ہم نے پڑھا تھا، محقق نے جو تاریخ دی ہے کہ ان کا نام ابن ابی لیلہ و ابن ہوا ابن ابی لیلہ اسمہ محمد ابن عبد الرحمن صدوق سیء الحفظ جدا۔ تقریب التہذیب کا حوالہ اس نے دیا 6 صفحہ، راوی یا 6081، یہ ترقیم اس نے کی ہے، یا صفحہ نمبر یا راوی کی ترقیم کے اعتبار سے۔ تقریب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسماء و رجال پہ تصنیف ہے۔ انہوں نے کہا سچا ہے لیکن برا ہے، محافظہ بہت برا ہے۔ پہلے ہم اس راوی کے متعلق مزید معلومات پڑھیں جو کہ میں نے مکتبہ شاملہ سے ابن ابی لیلہ کے متعلق جو معلومات اکٹھی کی ہیں۔ کو معلومات زیادہ مختلف نہیں ہے، سب نے تقریباً لین ہلکی جرح کی ہے، کسی نے حافظے پہ زیادہ کی ہے، کسی نے کئی کی ہے۔ بعض کا اس کی حدیث کو حجت نہ سمجھا جائے، لیکن اس کی حدیث کو لکھا جائے گا لیکن حجت نہیں سمجھا جائے گا وغیرہ۔ میرے سامنے یہ مکتبہ شاملہ میں محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، اس کے کچھ تعارف ہے۔ یہ مکتبہ شاملہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ایک معتبر ایک منتدی ہے، پورٹل ہے، جہاں پہ بہت سی کتب آپ کو ملیں گی، اقسام الکتب، ان میں پھر ان کی فہرست ہے۔ تو یہ اسماء و رجال کی کتابوں سے، اس کے مختلف کتب کے حوالوں سے یہ معلومات، اس کی سیرت، اس کے سیرت حیات اور ترجمہ اور احوال زندگی یہاں پہ کٹھے ایک ترتیب سے یہاں پہ محقق نے دیے ہوئے۔ نام بھی درج ہے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان کا یسار و یقال داود اور ابن بلیل ابن احیح ابن الجلاح۔ ابو لیلہ کا نام یسار بھی کہا گیا ہے، اب داؤد بھی کہا گیا ہے، جو ان کے جد ہیں محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن کے نسباً انصاری ہیں۔ یہ قاضی تھے کوفہ کے، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کوفہ میں ان کی اقامت تھی۔ طبقۃ روات تقریب سابعہ، اور رتبہ عند ابن حجر الاسقلانی صدوق سیء الحفظ جدا۔ امام ابن حجر الاسقلانی کے نزدیک اس کا جو رتبہ ہے وہ سچے ہیں لیکن حافظہ بہت برا ہے۔ اور اسی طرح امام زابی کے نزدیک بھی ان کا حافظہ برا ہے، لیکن امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، اس کا محل سے تھے۔ اچھا، امام نسائی نے بھی ان کے متعلق کہا کہ قوی نہیں ہے، یعنی ہلکی جرح کی ہے ان کے اوپر، لین جرح لین کی ہے۔ تہذیب الکمال امام جمال الدین المزی کا حوالہ ہے، جلد نمبر 25 اور صفحہ 622۔ امام نسائی کا بھی حوالہ تہذیب التہذیب، امام ابن حجر اسقلانی نے امام نسائی کا قول نقل کیا کہ وہ قوی نہیں ہے۔ کافی معلومات ہیں اس کے متعلق جو ملتی جلتی ہیں، کچھ روایات ہیں محدثین حفاظ نے، علماء نے جو ان کے متعلق
ان کی احادیث کے متعلق کلام کیا ہے، منکر روایات کے متعلق، اور جو اضطراب پایا جاتا ہے۔ میں کچھ مختصر مختصر اقوال نزل کرتا ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ حافظے کا برا ہے، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ المطالب العالمیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 359۔ اضطراب یعنی ایک جگہ پہ کئی راوی کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے، لیکن وہ اضطراب ہم پڑھ چکے ہیں۔ کوئی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی سابقہ درس میں ابن ماجہ میں بھی، یہ لفظ اس کے مختلف ہے، مفہوم تو ایک ہی ہے۔ بہر کہ وہ ایک الگ بحث تھی، ہم نے اس کا تفصیلی سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ اس کو حدیث کو حسن لغیر ہی تو ہونا چاہیے کم سے کم، یا حسن لذات ہی۔ اور اسی طریقے سے ابن خزیمہ کا بھی قول نقل کیا ہے یہاں پہ انہوں نے، وقال ابن خزیمہ لیس بالحافظ، حافظ تو نہیں ہے، مطلب ان کے حافظے میں تان ہے، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ فَقِيهًا عَالِمًا، تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 627۔ امام محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ فقیہ تھے، فقہ حنفی کے، یہ عالم تھے، فقیہ تھے۔ اس مجال میں ان کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے، ان کے فقہ، ان کے فقیہ ہونے میں اور عالم ہونے میں۔ اور جیسا کہ یہاں پہ بھی بعض علماء نے لکھا بھی ہے، وَهُوَ مَعَ سُوءِ حِفْظِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُ الْكَامِلِ فِي الضُّعَفَاء، شکوال نقل کی امام ابن عدی نے۔ یہ بھی ائمہ جرح و تعدیل میں ہے کہ حافظے کی بما قطع نظر ان کے برے حافظے کے، لیکن ان کی حدیث کو لکھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ تبری کا حوالہ بھی یہی ہے، ان سے احتجاج نہ کیا جائے، امام طحاوی کا، ابو احمد الحاکم کا، کہ عام ان کی عموماً حدیث مقلوب ہیں وغیرہ۔ اسی طرح تقریباً سب نے یہی بات لکھی ہے، لیکن ان کے متعلق کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ ان کی فقاہت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ جو مواد میں نے یہاں پہ جو میرے سامنے آیا، اس واللہ عالم بالصواب۔ علامہ اجلی نے لکھا ہے، تہذیب التہذیب کا حوالہ بھی ہے، کہ قال العجلی كان فقیًا صاحب سنہ صدوقًا جائزًا، کہ ابن ابی لیلہ یعنی محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو ہیں، یہ سنت پر عمل، صاحب سنت تھے، فقیہ تھے، سچے تھے، جائز الحدیث یعنی ان کی حدیث روایت کرنا یا لکھنا جائز ہے۔ كان قارئا للقرآن عالما بھی، قرآن مجید کے قاری تھے اور عالم بھی تھے، وغیرہ وغیرہ الی آخر الکلام۔ اس کے علاوہ جو ان کے حسب نسب کے متعلق ہے، اچھے اعلیٰ نسب کے، حسب نسب کے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو یہاں پہ لکھی، اول من استقضاہ علی الکوفہ یوسف ابن عمر الثقفی، یوسف بن عمر الثقفی نے سب سے پہلے کوفہ میں ان کو قاضی منتخب کیا تھا، اس کو قاضی قضا کے عہدے پر ان کو فائز کیا تھا، اور وہ بنو امیہ کے گورنر تھے کوفہ میں۔ یہ تو احوال ہو گئے ابن ابی لیلہ یعنی محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ۔ اب جو میں اصل راوی کے متعلق آنا چاہ رہا ہوں، جو کہ مولا علی بن ابی طالب کے ساتھیوں میں تھے، شیعان علی میں سے تھے، اس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے سیر اعلام النبلہ، امام شمس الدین الذہبی۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، سیر اعلام النبلہ، تصنیف الامام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، المتوفى 748 ہجری میں، المتوفى سنة 748 الہجری۔ مؤسس الرسالہ کا طبع ہوا یہ چھپا ہوا یہ رسالہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 4 ہے میرے سامنے، میرے پاس چوتھی جلد ہے، سیر اعلام النبلہ، الجزء الرابع، چوتھی جلد کے اندر یہ غالباً بیروت لبنان سے ہی طبع ہوا ہے۔ آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، مؤسس الرسالہ، بیروت لبنان، یہ اس کا مؤسس الرسالہ، اس کا پبلشر ہے، اس کا چھاپا یہاں سے یہ طبع ہوا ہے۔ اور میں جاتا ہوں
ہم، یہ ہے جی جلد 4، بقیہ تو طبقۃ الاولیٰ. یہ طبقہ اولیٰ کے کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ. ان کے بارے میں امام شمس الدین الذہبی کی شخصیت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. متشدد ہے، نقاد ہیں، متعصب ہیں، اور حافظ ہیں، محدث ہیں، مورخ بھی ہیں، اور مسلمہ شخصیت ہے اہل سنت میں، سلفیوں، دیوبندیوں، بریلویوں، صوفیوں وغیرہ وغیرہ. اور یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں علامہ ابن تیمیہ جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، وہ کون سا ایک مکتب فکر ہے جو ان کو بہت پسند کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، اور خاص طور پہ علامہ زابی کی. علامہ زابی نے، اب یہ دیکھ لیں یہ وہی رابی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. یہ صحابی ہے، تابعی ہے. حدیث نمبر 14، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ اپنے والد ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں، جو کہ مولا علی کے شاگردوں میں سے، ان کے اصحاب میں سے تھے. اچھا، لکھتے ہیں جی کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو ہے امام ہے، علامہ حافظ ہیں، ابو عیسیٰ الانصاری الکوفی فقیہ. میں کوشش کروں گا چند مخصوص معلومات کی طرف جاؤں، جو کہ میں چاہ رہا ہوں آپ کو دکھانا کہ اصل میں تاریخی پس منظر معاملہ کیا ہے، کیوں ان روات کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا جاتا ہے، کیوں ان کو ان کی تضعیف کی جاتی ہے، ان پہ جرح کی جاتی ہے عموم میں، الا ماشاء اللہ. ان کے متعلق میں باقی ان کے متعلق جو سوائے حیات ہیں اس کو میں ترک کر رہا ہوں. میں صرف مخصوص چیدہ چیدہ چیزوں کی طرف آؤں گا. ایک قول امام زاہبی نے نقل کیا ہے، قال الاحمش. آمش یہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رأیت ابن ابی لیلہ وقد ضربہ الحجاج، حجاج بن یوسف بنو امیہ کے جو مشہور، آپ جانتے ہی ہیں، انتہائی سخت اور شدید گورنر یا بادشاہ گزرے ہیں بنو امیہ کے. وہ کہتے ہیں کہ عامش کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی لیلہ کو دیکھا، یعنی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حجاج بن یوسف نے مارا. وہ کہتے ہیں کہ وَكَأَنَّ ظَهْرَهُ مِسٌ، ان کی جو کمر تھی وہ ایسی تھی جیسے کہ کالی چادر. مسن اس کا ترجمہ یہاں پہ دیا ہوا بھی ہے، المسو کساء من الشعر، یعنی بالوں کی بنی ہوئی چادر. اور وہ یہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے کہ وہ اتنی کالی ہوئی بھی تھی مار کھا کھا کے، کہ وہ ایسا لگتی تھی، ایسا کمر ان کی ایسی معلوم ہوتی تھی کہ وہ سیاہ ہوگی، وہ جیسے کالے بالوں کی بنی ہوئی چادر ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى ابْنِهِ، اور وہ اپنے بیٹے کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اب یہ بیٹے ان کے بیٹے کون سے تھے؟ یا یہ محمد بن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ تھے، جن کا بھی ہم نے ترجمہ، ان کی سوائے حیات، احوال، سیرت وغیرہ پڑھی ہے، جن کی اسماء و رجال کے حوالے سے، یا کوئی اور ان کے بیٹے تھے. اور وہ ان کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ان کی یہ حالت تھی. اور لوگ ان سے کہہ رہے تھے، چونکہ بنو امیہ کا دور تھا، وَهُمْ يَقُولُونَ اِلْعَنْ الْكَذَّابِينَ، وہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹوں پہ لعنت کرو. فیقول، وہ کہتے تھے، یعنی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے تھے، لعن اللہ الکذابین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. یقول اللہ اللہ علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن زبیر، المختار ابن ابی عبید. وہ کہتے یہ تھے اصل میں، وہ بنو میہ کے، کہ علی ابن ابی طالب پہ لعنت کرو، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہ لعنت کرو، مختار ابن ابی عبید پہ لعنت کرو. قال، آمش کہتے ہیں کہ وَأَهْلُ الشَّامِ كَأَنَّهُمْ حَمِيرٌ لَا يَدْرُونَ مَا يَقْصِدُونَ وَهُوَ يُخْرِجُهُم مِّنَ اللَّعْنِ. جب وہ اللہ اللہ کرتے تھے نا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، تو یہ آمش لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل شام گویا کہ وہ کھوتے ہیں،
ٹھیک ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں، کہ جب وہ یہ جملہ کہتے تھے اللہ اللہ علی ابن ابی طالب، وہ ان کو لعنت سے باہر نکالتے تھے، وہ ان کو لعنت سے باہر کرتے تھے۔ اور یہ علامہ فسوی کی کتاب المعرفت و تاریخ میں بھی جلد دوم صفحہ نمبر 618، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ موجود ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 112 113۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے بھی الحلیت الاولیاء جلد 4 صفحہ 351 پہ اس کو روایت کی ہے۔ تو یہ وہ حالات تھے، واقعات تھے جن میں ان لوگوں کے اوپر یہ ظلم ڈھائے گئے، یہ وہ واقعات ہیں۔ اصل میں اسماء و رجال کی کتب میں، احادیث میں، حتیٰ کہ آج بھی ان کے اوپر جرح تعدیل ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا پیچھے تاریخی ایک پورا ایک ایجنڈا تھا تاریخی، بادشاہوں کا، مورخین کا، بادشاہوں کے، علماء عبد الدینار و عبد الدراہم، علماء سو کا بھی تھا بیچ میں کردار، کہ ان کی کردار کشی کی جاتی تھی۔ مارا تو ان کو گیا ہی گیا تھا۔ ایک اور روایت ہے ابو نعیم سے، وبه قال ابو نعیم الاصفہانی، ان کا قول موجود ہے، حدثنا محمد ابن احمد ابن الحسن حدثنا محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ حدثنا یزید ابن مہران حدثنا ابو بکر ابن عیاش عن الاحمش، وہ بھی احمد سے روایت کرتے ہیں، قال رأیت عبد الرحمن محلوکا علی المصطبہ، کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کو گنجا کیا ہوا، سر حلق کیا ہوا، منڈا ہوا، مستبہ پہ دیکھا۔ مستبہ کہتے ہیں جیسے کہ وہ بینچ نہیں ہوتا پتھر کا یا لکڑی کا، جس کے اوپر بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے یا بندہ کھڑا ہوتا ہے، میں نے ان کو گنجا ہوا حلق کیا ہوا، یعنی ان کو سزا کے طور پہ، ان کو اہانت اور تذلیل کے طور پہ ان کو گلا، انہوں نے ان کو محلوق کیا، گنجا کیا، اور میں نے اس حالت میں ان کو اس مستبہ، اس بینچ پہ کھڑا ہوا پایا۔ وَهُمْ يَقُولُونَ لَهُمْ اِلْعَنَ الْكَذَّابِينَ، اور وہ بنو امیہ کے جو گنڈے تھے وہ کہتے تھے جھوٹوں پہ لعنت کرو۔ وَكَانَ رَجُلٌ ضَخْمًا بِهِ رَبٌ، اور وہ بھاری بھرکم، بڑے جسم کے، بھرے ہوئے جسم، بھاری بھرکم یا موٹے جسم کے، ضخم کہتے ہیں موٹے کو بھی، ضخم یعنی دخیم، جیسے کہتے ہیں نا دخیم جلد ہے، موٹی جلد ہے، تو موٹے جسم کے آدمی تھے یا بھرے ہوئے جسم کے آدمی تھے، وہ بھی ہی رب، اور وہ عالی نفس، رب کا معنی ہوتا ہے النفس العالی، یعنی لمبا سانس، یا النفس العالی، نفس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے صبر، نفس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے ہمت، عالی صبر یا عالی ہمت والے آدمی تھے۔ ظاہر بات ہے ان کو تعذیب کی جا رہی تھی، تو ہر بندے کی برداشت اور قوت تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی اہانت، تذلیل اور تعذیب برداشت کرے، تو لیکن ان میں بڑی صبر تھی، بڑی برداشت تھی، اور وہ عالی نفس انسان تھے۔ فقال اللہم العن الکذابین، تو انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے، اے اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر۔ وہ لمبی سی سانس لیتے تھے، پھر یسکتو، پھر وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ علی و عبداللہ ابن زبیر والمختار، یعنی مولا علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن زبیر والمختار، یہ حلیت الاولیاء کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 391۔ آہیں وہ نکالنا افسوس کے لیے تھا، یا ان تینوں اصحاب کو لعنت سے باہر نکالنے کے لیے، جیسے کہ ابھی سابقہ روایت میں، عامش کی روایت میں گزرا ہے کہ وہ بنو امیہ کے، وہ اہل شام جو ان سے تھے، وہ کھوتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیوں اس طریقے سے وہ کلمات ادا کریں کہ وہ لعنت میں سے ان اصحاب کو باہر نکال رہے ہیں۔ کیف یہ وہ ایک تاریخی پس منظر تھا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا، جو ماضی میں شیان علی کے ساتھ ہوتا رہا، جن میں تابعین تھے، تبا تابعین تھے، صحابہ تھے، اور یہ کتاب بھی میں نے آپ کے سامنے اسی لیے سامنے رکھی، یہ پی ڈی ایف میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، آپ کو بھی واقفیہ سے بھی مل سکتی ہے، اور بھی اس آن لائن آرکائیو سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہارڈ کاپی بھی مل سکتی ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔
تو اب ہم اپنی اصل کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری حدیث نمبر 14 تو ہو گئی تھی، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر حدیث نمبر چوتھے باب نمبر 4 کی حدیث نمبر 15 ہم پڑھیں گے۔ تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔